آپ ہماری آڈینس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ایموشنل ریگولیشن ہوتی کیا ہے؟ جی بالکل، ایموشنل ریگولیشن کو ہم سب سے پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں. تو ایموشنل ریگولیشن بیسیکلی آپ کی ایک کانشیس ایفرٹ ہے جس میں آپ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے آپ اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرتے ہیں، انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور چاہے وہ ایک ایموشن ہو یا سیٹ آف ایموشنز ہوں آپ انہیں ڈیل کرتے ہیں اور ایکسپریس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اور ایموشنل ریگولیشن میں نہ صرف آپ کی اپنی ایموشنل ایکسپریشن ہے یا ایموشنل جو مینیفیسٹیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کے ایموشنس کو بھی سمجھتے ہیں اور اکارڈنگلی ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو آپ کا اپنے ایموشنس وہ کیا ہیں، ایموشنز جب آتے ہیں تو کون سے تھاٹس اس سے ریلیٹڈ ہیں، ایموشنز کیا ہیں، فزیکل سینسیشنز کیا ہیں، ایموشن سے ریلیٹڈ تھاٹس کیا ہیں، پھر اسی طرح سے آپ کی ایموشن ریلیٹڈ بیہیویئرز کیا ہیں، اور اسپیسیفک سچویشنز میں کون کون سی چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، یہ سارا آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایویلیویٹ بھی کریں گے کہ آپ نے ایموشنل ریئیکشن جو ہے یا جو آپ کا اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہوگا، بیہیویئر ہوگا، وہ کیا ہوگا. ایک دوسرا، آپ اسی طرح سے دوسروں کے بیہیویئر، دوسروں کے ایموشنل ایکسپریشنز اور دوسروں کے جو ایموشنز ہیں انہیں بھی آپ پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے. اسے ایموشنل ریگولیشن کہتے ہیں. زیادہ تر دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ایموشن ہوتا ہے یا جب ہم کسی سچویشن سے اپسیٹ ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو پینفل ہوتی ہے تو ہم فوراً ایموشنل ریئیکشن پہ جاتے ہیں. اب یہ جو ایموشنل ریئیکشن ہے اس کو ہم نے اسے ری ایکٹیویٹی کہتے ہیں. اس ری ایکٹیویٹی سے نکلنا ہے، ہم نے ریئیکشن فوراً نہیں کرنا بلکہ ہم نے رسپونڈ کرنا ہے اکارڈنگلی. اور اب ان سارے، جیسے ہم لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے جو جیسے فیلنگس ہیں وہ کیا ہیں، ایموشنل ووکیبلری ہمارے پاس ہونی چاہیے. پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ تھاٹس کیا ہیں، میرے دماغ میں کوگنیٹو لیول پہ کیا چل رہا ہے، سوچوں میں کیا چیزیں، یہ کیا تھاٹس چل رہی ہیں، ان کو دیکھنا ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اوکے میری ابھی باڈی میں فزیکل سینسیشنز کیا ہیں، اس ایموشنز کا پارٹ کیا پلے ہو رہا ہے باڈیلی لیول پہ، باڈی سے. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اب میرے یہ بیہیویئرز جو ہے نا وہ جنریٹ ہو رہے ہیں. میں لاؤڈ ہو رہا ہوں، یا میں بہت زیادہ اسکریمنگ کر رہا ہوں، یا میں بہت زیادہ جو ہے وہ وربل ابیوز کی طرف جا رہا ہوں، یا فزیکل ابیوز کی طرف جا رہا ہوں، یا خوف کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں فائٹ اور فلائٹ میں انگیج ہو رہا ہوں، یا پھر شیم ہے، گلٹ ہے، ورتھ لیسنس ہے، کیا میں فیل کر رہا ہوں، اور یہ سارے ایموشنز میرا بیہیویئر کیسے جنریٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کو دیکھنا، کیونکہ یوزلی جو ہم جیسے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں یا انگیج ہوتے ہیں تو ہم زیادہ تر عام طور پہ ایسے میل اڈیپٹیو کوپنگ سکلز کا استعمال کرتے ہیں جس سے وہ سیلف ڈیفیٹنگ ویز ہوتے ہیں. ہم خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ریلیشن شپس خراب کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کئی دفعہ یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ جیسے غصہ ہے میرے اندر تو ہم اس غصے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غصے ایون سوچ کے لیول پہ، ابھی تھاٹس کے لیول پہ، بیہیویئرلی آپ اس کا اظہار نہیں کر رہے لیکن آپ کے اپنے اندر سوچ میں ہے، تو ہم اس کو بھی ٹالریٹ نہیں کر پاتے، اس کو بھی ڈیل نہیں کر پاتے، اور وہ بھی ہمارے لیے اوور ویلمنگ ہوتا ہے. اینگر کی پری آکوپیشن، یعنی کہ وہ آپ کے ابھی کوگنیٹو لیول پہ، کوورٹ لیول پہ ہے، اوورٹلی آپ کے سامنے نہیں اس کا اظہار ہوا اور آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا لیکن اسٹل آپ اگریسو ہیں، انٹرنلی اگریسو ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمارا کوپنگ سکل کیا ہے، ہم پازیٹیولی انگیج ہو رہے ہیں، نیگیٹیولی انگیج ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ اپنی جو فیلنگس ہیں، ایموشنس ہیں، ان کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ یار میری فیلنگس کیا ہیں، فزیکل سینسیشنس کیا ہیں، میں کیا فیل کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ تھاٹس کیا ہیں. یہ ایک پورا سائیکل ہے کہ آپ اپنی ووکیبلری انہینس کریں گے، آپ نے اپنی لرننگ کرنی ہے. جیسے نالج از اے پاور، تو آپ نے ایموشنز ریلیٹڈ نالج گین کرنا ہے، اور یہ نالج آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ ڈیفیکلٹ سچویشنز میں جہاں پہ مشکل ہوتی ہے، جنہیں ہم کروشل کنورسیشنز بھی کہتے ہیں، تو یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ایسے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کہ جب آپ کو ایموشنلی بیہیو کرنا ہوتا ہے اور آپ اپنے ان ایموشنز کو کیسے ریگولیٹ کر سکیں. ریگولیٹ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی طریقے سے ڈیفیوز کریں
یا ہم ڈائیورٹ کریں اپنے ایموشنس کو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایموشنس کو فیس کریں، ایکسیپٹ کریں اور ایکنالج کریں کہ ہماری فیلنگز ہیں. تو آپ اپنے ریلیشن شپس بلڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل اینگر ہے، فیئر ہے، تو اس سے ریلیٹڈ آپ نے ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے. اور ٹراما میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اوورلی سینسٹیو ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹی سی سچویشن بھی ان کے لیے اوور ویلمنگ ہوتی ہے. ایک دوسرا جو ہے زیادہ تر ان کا جیسے انڈر لائنگ فیئر ہے، تو یہ بہت زیادہ مینیفیسٹیشن اینگر کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کو اینگر سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ایون جو میجورٹی ہے 45% بھی اگر دیکھا جائے جو لوگ ٹراما سے ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں، تو ان کی جو ہے بیسک جو پرابلم ہوتی ہے، وہ جو جس پرابلم کے تحت اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں وہ اینگر ہوتا ہے. وہ اینگر ریلیٹڈ انہیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اس اینگر کو کیسے کم کریں اپنی زندگی میں، کیسے رسپونڈ کریں یا کیسے ڈیل کریں. اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں. تو اینگر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے انڈر لائنگ فیئر ہو سکتا ہے، شیم ہو سکتا ہے، گلٹ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا اس ٹرامیٹک ایونٹ کے دوران، میں لوگوں کو ہیلپ کر سکتا تھا، میں ہیلپ نہیں کر سکا. جیسے جو بھی وکٹم جو سروائیو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اندر کئی دفعہ گلٹ بھی ہوتا ہے، شیم بھی ہوتا ہے کہ یار میں کچھ کر سکتا تھا، میں نہیں کر سکا اس ٹراما کو یا اس ایونٹ میں، اس ٹریجڈی میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا. تو اسی طرح سے سیلف بلیم ہوتا ہے نا، کہ ہم خود کو بلیم بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم دوسروں کو بھی بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسپانسبلٹی نہیں لے رہے نا، کہ کوئی بھی سچویشن ہے تو مجھے اپنے ایموشنز، اپنی فیلنگز، اپنے احساسات کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. اسی طرح سے مجھے یہ رسپانسبلٹی لوگوں کی بھی لینی چاہیے کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سچویشن میں، تاکہ آپ کے جو ہے نا دوسرے لوگوں کا پرسپیکٹیو ڈیولپ ہو جائے آپ کے اندر. اب یہ وہ ساری کی ساری سکلز ہیں ڈفرینٹ لیولز پہ، کچھ کوگنیٹیو لیول پہ ہیں، کچھ بیہیویئرل لیول پہ ہیں. تو یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اپنے ان ایموشنز کو، یا کوئی بھی ایموشن ہے اس کو ریگولیٹ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں.